یہ جو ہے نا ضلال بعیدہ، یہ تعبیر کی دیکھو بڑی عبرت والی بات ہے۔ ایک ہے بندے کا گمراہی پر ہونا، خدا نخواستہ اپنے ذاتی تحقیق، مطالعہ یا سوسائٹی کا اثر، ماحول، کسی وجہ سے آپ غلط راستے پر ہیں۔ جو غلط راستے پر ہے صرف کچھ اور نہیں کرتا، اس کے سیدھے راستے پر آنے کے امکانات ہوتے ہیں 50-50، کیونکہ غلط راستے پر ہے، یہ غلط راستے کا داعی نہیں ہے، یہ عدم توجہ کی وجہ سے، یہ غفلت کی وجہ سے، یا کسی یہ سستی کی وجہ سے غلط راستے پر یہ ہے یہ بھی مطلب ضلال، نفی ضلال ضرور ہے یہ، لیکن اس کا ضلال اس کی ذات تک بند ہے، اور اس کے ضلال کے ختم ہو جا کر ہدایت کی طرف آنے کے جو امکانات ہیں وہ روشن ہیں۔ ایک بندہ گمراہ بھی ہے اور وہ اس گمراہی کی طرف لوگوں کو بلاتا بھی ہے، دعوت بھی دیتا ہے، یعنی اس گمراہی کا پرچار کرنے والا بھی ہے۔ تو اس کی جو گمراہی ہے اس کو یہاں ضلال بعید فرمایا گیا ہے کہ یہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے کہ اپنی گمراہی کو صحیح سمجھ کر اس کا دفاع بھی کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا بسا اوقات واپس آنا یہ بنسبت پہلے کے کافی مشکل ہوتا ہے، اس لیے ان کو فرمایا گیا کہ یہ دور کی گمراہی میں، یعنی گمراہ ہونے کے بعد جو لوگوں کو اپنی گمراہی کی طرف بلاتے ہیں یا سیدھے راستے پر آنے والوں کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، الذین کفروا صدو فرمایا نا، صدو کا مطلب یہی ہے۔ یہ دیکھ لو اس زمانے کے مشرک یا کافر جو مکہ والے تھے وہ کیا کرتے تھے، ایک تو خود نہیں آنا، دوسرا جو آنا چاہتے اس کے راستے میں روڈ اٹکاتے تھے کہ نہیں اٹکاتے تھے، اس کو پریشان کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ ہجرت تک نہیں کرنے دی۔ ایک بندہ اپنا گھر اپنی بستی چھوڑ کر جانا چاہتا ہے جانے دو، لیکن نہیں جانے دینا، نماز تک نہیں پڑھنے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کفار کو تکلیف تھی، آپ کہتے ہیں نا یہ بڑا مطلب روادار ہیں فلانے، پتہ نہیں کہاں سے روادار ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف نماز ہی پڑھتے تھے۔ آج بھی ہم نے بخاری شریف میں وہ حدیث پڑھی ہے کہ آپ جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنا چاہتے تھے اور مکہ چھوڑ کر آپ جو ہے چلے گئے تھے۔ برق الغماد یمن کے قریب یہ حجر کے قریب ایک بستی ہے، وہاں چلے گئے تھے اور مکہ بالکل چھوڑ کے دور چلے گئے تھے۔ وہاں ابن دغینہ نام کا مکے کا کافر تھا، سردار تھا وہ، اس سے وہاں ملاقات ہوئی برق الغماد میں۔ اس نے پوچھا ابوبکر سے رضی اللہ عنہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے بس میں اپنا شہر چھوڑ کے جانا چاہتے تھے حبشہ، لیکن بتایا نہیں تاکہ یہ بھی بدبخت کہیں تکلیف پہنچانے میں نہ آ جائے۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ ان کو بس اسیح فی الارض، زمین میں سیر و سیاحت کروں اور کہیں نہ کہیں اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں، اسیح فی الارض واعبد ربک، رب بھی اپنا رب کی عبادت کروں۔ انہوں نے کہا نہیں، تیرے جیسے کو تو شہر سے نہیں نکلنا چاہیے اور نہ ہی نکالا جانا چاہیے، تم تو غریبوں کی مدد کرتے ہو، تم تو ناداروں اور ضعیفوں کا سہارا ہو، تم تو مہمان نواز ہو، تمہیں کس نے بستی سے نکال دیا اور آپ جیسا آدمی بستی سے کیوں نکلا ہے؟ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں امن دیتا ہوں۔ امن دے کر واپس لے، کتنی دور سے واپس لے، اور آ کر سارے کفار قریش سے آ کر کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میری پناہ میں ہے، اس کو کوئی کچھ نہ کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی چھت پر آپ کو پناہ ہے، ہم پناہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان سے کہو یہ نماز اپنے گھر میں پڑھیں۔ کیا پڑھنی ہے بھائی؟ نماز پڑھنی ہے نا، اور تو کچھ نہیں کرنا نا بھائی، دعوت جہاد تو نہیں ہے جس سے آپ کی جان جاتی ہے۔ کیا پڑھنی ہے؟ نماز پڑھنی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، بس یہ ایک ہی گھر، بس اپنے گھر میں پڑھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ عرصہ اس بات کا اہتمام کیا، پھر جیسے ہوتا ہے دل میں دھائیے پیدا ہو گیا یار کیوں ہم چھپ کر پڑھیں۔ انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی، مسجد بنا لی کہ نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی، وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، کہنا رقیق القلب، آپ کا دل جو ہے وہ بڑا نرم تھا، جب قرآن پاک پڑھتے تو دقت آری ہو جاتی تھی، اس پر جو کافر مشرک دشمن ان کی عورتیں اور بچے، حدیث میں لفظ آتا ہے یتقصف کا، کہ اس قدر سننے کے جمع ہوتے کہ دھکم پیل ہوتی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا ابن دغنہ سے آ کر کافروں نے کہ یہ آپ نے ہماری بچوں کو آزمائش میں ڈالا ہوا، فطرے میں ڈالا ہوا، نعوذ باللہ، بقول ان کے جو تو ہم اپنا وعدہ واپس لیں اور یا پھر ان سے کہیں کہ گھر میں نماز پڑھیں۔ تو ابن دغنہ نے آ کر کہا تھا کہ ابوبکر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو پناہ ان دو چیزوں پر دی تھی، یا تو میری پناہ واپس کر دو کیونکہ میری سرداری کے خلاف ہے کہ میری امن کی خلاف ورزی کی جائے، اور یا پھر آپ نماز گھر میں پڑھیں۔ اور میں تیری پناہ واپس کرتا ہوں، واپس کرتا ہوں۔
تو نماز جو ہے وہ برداشت نہیں ہوئی. آپ کا کیا خیال ہے کہ آج کل کا کافر اس زمانے کے کافر سے زیادہ نرم ہو گئے؟ آج خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے اگر آج کل کا کافر اس زمانے کا کافر نہیں ہے پھر تو آپ کی یہ ساری کتاب اللہ نہ کرے نعوذ باللہ پھر تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جس نے جن کے بارے میں بات کی اگر وہ وہی تھے آج کل وہ ہے ہی نہیں ہے پھر تو ختم ہوگی. پھر قیامت تک کے لیے راہ راست کہاں سے ملے گا تو ہدایت کہاں سے ملے گی. تو یہ پھر ساری باتیں ساری فضول ہو گئی ہیں. بھائی اس زمانے کے کافر کی جو نفسیات تھیں آج بھی کوئی روزی ہمارے بچے فکر میں پڑھتے ہیں لہٰذا یہ ایسا بات ہے قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے. حالانکہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے کسی کو گالی تو نہیں دینی کسی کو برا بھلا تو نہیں کہنا لیکن نہیں برداشت ہو. اس کے کچھ عرصہ بعد ہی پھر مدینہ سے ہجرت ہو گئی اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ٹھہرو ہم اکٹھے ہجرت کریں. واقعہ بیچ میں آ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف نماز پڑھتے ہیں. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ جو خود بھی کافر ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں. یہ کیا فقط ضلوا ضلالا بعیدا یہ بڑی دور کی گمراہی میں یعنی کہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے اپنے آپ کو راہ حق کے راستے سے بہت دور لے گئے کیونکہ انہوں نے ضلال اور اضلال کو جمع کر دیا. تو فضلالہم فی اقصی الغایات ضلال اور اضلال جانتے ہو نا گمراہ ہونا اور گمراہ کرنا دو ڈگری ہیں ان کے پاس. ایک یہ گمراہ ہے دوسرا گمراہ کرتے ہیں. تو ان کی گمراہی سنگل آدمی کی گمراہی اس پر ڈبل ہے لہٰذا یہ دور کی گمراہی